آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ یقینا اللہ تعالیٰ اس قرآن کتاب الہی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، رفتیں عطا کرتا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کو اسی کتاب الہی کی وجہ سے پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ بلندیاں کس کے حصے میں آتی ہیں، رفتیں کس کا استقبال کرتی ہیں؟ وہ خوش نصیب جو قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کے نام پہ جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، دامے درمے سخنے قدمے، ان کا تعاون کرتے ہیں، انہیں رفتیں ملتی ہیں۔ پست و ذلیل کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتا نہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا نہیں۔ آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ شعر ایک ضرب المثل بن چکا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے، بڑا پامال پرانا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معہد الفرقان ہو، مرکز تحفظ القرآن ہو، معہد ابن ابی بن کعب ہو، یا اور بھی جن ناموں سے قرآن کے حوالے سے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں، کاوش کریں، جو بن پڑے وہ کریں۔ تب دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن سے وابستہ ہو کر کے ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، ایک رسم چل پڑی ہے قرآن خوانی کی، ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا، لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے اسے پڑھا جائے۔ معاف کیجیے گا، قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ آپ دکان کی اوپننگ کر رہے ہیں تو حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، کسی طالب علم کو مدرسے کے بلا کر کے قرآن کی تلاوت کروائیں اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، قرآن کو ایسے تاکہ نسیاں پہ رکھ دیں کہ اس کے غلاف پہ دھول جم جائے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو دھول جھاڑ کر کے پھر پڑھنا شروع کریں ایک مہینہ۔ قرآن کے نزول کا قطعاً یہ مقصد نہیں، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للناس ہے، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور متقیوں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشی، ایمان کی دولت عطا کی، اور مطلوب تک ان کو اللہ نے پہنچا دیا، تو یہ ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے، تمام جن کے لیے، انس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ اس ہدایت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے اس میں ان کے لیے ہدایت رکھی ہے، راستہ ایک دکھا دیا ہے۔ لیکن مومنوں پر اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو قرآن سے آباد کر دیا، ہماری جبینوں کو قرآن سے سجا دیا، ہماری مسجدوں کو قرآن سے سجا دیا، ہمارے معاہد، مکاتب اور مدارس کو قرآن سے وابستہ پہ راستہ کر دیا۔ یہ ھدی للمتقین ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کون سی ہدایت؟ وہی ہدایت جو اللہ نے متقیوں کو عطا کی ہے، وہ ہدایت ہمارے مطمع نظر، پیش نظر ہونی چاہیے، تب جا کر کے ایسے ادارے بام ترقی پر پہنچیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو مدرسے قرآن کے نام پہ کھولے جاتے ہیں صرف ان کے منتظمین کی ذمہ داری ہے، ان مدارس کے، کہ اس کے لیے انتظام و انصرام کریں، یقین جانیے بہت بڑی بھول کر رہے ہیں ہم۔
کل جب قیامت کا منظر ہوگا اور اگر پوچھ لیا گیا کہ تمہارے دیار میں، تمہاری بستی میں معہد الفرقان لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک معہد قائم تھا، قرآن کی جہاں تعلیم ہوتی تھی، قرآن کو بچوں کے سینے میں اتارا جاتا تھا، تم نے اپنے گھر کے کتنے بچوں کو بھیجا؟ کیا جواب ہوگا؟ ضرورت ہے ہر گھر میں حافظ قرآن، یہ ضرورت ہے وقت کی، تب سربلندیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح سے قرآن صرف سینوں میں بسا لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، قرآن مجید کے معانی، اس کے مفاہیم کو سمجھنا بھی ہے، اور تبھی عمل آسان ہوگا قرآن مجید پر، اور تبھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تب یہ قرآن مجید کی آیت اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگی۔ آسان ہے قرآن، لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے، اور قرآن کا حامل کہتا ہے قرآن بہت مشکل ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں لکھ دیا کہ جب تک 16 علوم حاصل نہ کر لیں قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب اول والا میں آدمی کے دل میں ایک دہشت بیٹھ جائے گی قرآن کے تعلق سے، اتنی مشکل کتاب ہے، کیسے اس کو پڑھیں گے، کیسے اس کو پڑھائیں گے، کیسے اس کو سمجھیں گے، کیسے اس کو سمجھائیں گے۔ انسان کی فطرت ہے اگر کوئی آسان چیز ہو اور اس کو مشکل بنا کر کے پیش کیا جائے تو آدمی سمجھتا ہے واقعی یہ بہت مشکل ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم لوگ مکتب میں جب پڑھتے تھے تو ایک کہانی زبان سے خاص عام تھی کہ منشی جی تھے مکتب میں، بچوں کو بہت مارتے تھے بے تحاشا۔ بعض لوگ اپنی ساری توانائی بچوں کو پیٹنے میں صرف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تنبیہ ہونی چاہیے، ان کی شرارت پر بھی تنبیہ ہو سکتی ہے، لیکن ہلکی مار ہو، ڈانٹ ہو، ڈپٹ ہو، پیار ہو اس میں بھی، لیکن قسائی پر نہ ہو۔ تو اسی صفت کے وہ حامل تھے۔ ایک دن بچوں نے پروگرام بنایا کہ منشی جی جب آئیں گے تو باری باری سب کہیں گے کہ لگتا ہے آپ کی کچھ طبیعت خراب ہے۔ جب 2 4 10 لوگ کہیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا، ہو سکتا ہے چھٹی مل جائے آج، اور یہی ہوا بالفعل۔ آئے وہ ایک بچے نے کہا لگتا ہے منشی جی کچھ طبیعت آپ کی ناساز ہے۔ یہ فطرت ہے نا۔ بعض لوگ حالانکہ دوست ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ بہت دبلے ہو رہے ہیں آپ، تو آدمی اپنے آپ کو دبلا ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، واقعی میرے اندر طاقت نہیں رہی۔ نہیں، کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ چہرہ کھلا ہوا ہے آپ کا، اللہ آپ کو اور توانائی عطا کرے۔ تو اب 2 4 10 بچوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا بچوں واقعی میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، چلو آج چھٹی، مدرسہ بند۔ یہی چاہیے تھا نا۔ اب آپ نے کہہ دیا قرآن مشکل ہے، کون جائے گا قرآن کے قریب؟ کون قرآن پڑھے گا؟ کون قرآن سیکھے گا؟ کون اس خیر کے قریب جائے گا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ 16 علوم صحابہ کرام کو دیکھیے، اور بہت دور نہ جائیے، بھی مثال تازہ لے لیجیے۔ ایک پادری قرآن پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ دل سے تو میں 20 سال پہلے آ گیا تھا، لیکن مجبور ہوں اعلان کرنے پر، قرآن پڑھتا ہوں۔ شرح صد ہوا قرآن پڑھ کر کے۔ قرآن اس کو عربی نہیں آتی، لیکن آسانی کا مطلب یہی ہے کہ آج جتنی زندہ زبانیں اس کائنات، اس دھرتی پہ موجود ہیں، تقریباً تمام زبانوں میں قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ، اس کی تفسیر موجود ہے، اس کے مطالب کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ انگلش ہو، ہندی ہو، اردو ہو، ملیالم ہو، تیلگو ہو، نیپالی ہو، جی نیپالی زبان میں بھی قرآن کے معنی کا ترجمہ اور تفسیر آ چکی ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، کہاں مشکل ہے؟
ٹھیک ہے عربی آپ نہیں سمجھ پاتے، اردو سمجھ لیتے ہیں، ہندی سمجھ لیتے ہیں، انگلش آتی ہے، نیپالی آتی ہے، تیلگو آتی ہے، ملیالم آتی ہے، اس زبان میں تو ہے قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ و تفسیر، سمجھیے نا.